کہتی ہیں میری دادو نے پوچھا ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں پہلے بھی میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، جتنے بھی یہ عبادات کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں افعال مشروعہ، فعل مشروع یا افعال مشروعہ۔ یہ افعال مشروعہ جمع ہے۔ فعل مشروع یا افعال مشروعہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کا تعارف شریعت نے پیش کیا ہوتا ہے، ہم اپنی عقل سے ان کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ فجر کی 2 رکعت ہوں گی، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4، عید کی 2، جمعے کی 2 رکعتیں، یہ کیا میں نے اپنی عقل سے کیے تھے؟ نہیں، نبی کریم نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ تو بس یہ عبادات کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، چونکہ یہ افعال مشروعہ ہیں، ان کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، تو جیسے تعارف پیش کریں گے ویسے ہی ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اپنے پاس سے تو ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس تمہید کے بعد سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تہجد ادا فرمائی، عشاء کے بعد سوئے ہیں اور سونے کے بعد اٹھ کر آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ لہذا پھر علماء نے یہ قاعدہ نکالا، یعنی گویا کہ نبی کریم نے تہجد کا جو تصور پیش کیا، جو تعارف پیش کیا، وہ ہے یہ کہ عشاء کے فرائض پڑھ کر انسان تھوڑی دیر سو جائے، چاہے تھوڑی دیر چاہے کافی دیر سو جائے، لیکن فجر سے پہلے اٹھ کر اگر وہ نوافل ادا کرے گا تو پھر وہ تہجد کہلائیں گے۔ لہذا اگر کوئی سوتا ہی نہیں ہے تو اسے تہجد کی سعادت حاصل نہ ہو سکے گی۔ ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات اکابرین سے ثابت ہے کہ وہ پوری رات انہوں نے عبادات اختیار کی ہیں، تو بعض نے کویسچن کیا کہ کیا وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ تو بعض علماء نے اس کو یہی جواب دیا کہ وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر اس طرح سو جایا کرتے تھے کہ سو بھی جائیں اور اس میں وضو نہ ٹوٹے، کیونکہ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم سو بھی جائیں گے، زیادہ گہری نیند نہ آئے لیکن سو جائیں تو نیند بھی کہلائے گی اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور پھر وہ تہجد بھی ادا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ بیان کیا تو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ تو دادو کو میرا سلام کہیے گا، دعاؤں کے لیے کہیے گا، اور گزارش کیجیے گا کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھ کے تھوڑی دیر سو جائیں، پھر چاہے 1 گھنٹے بعد ہی آنکھ کھل جائے آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بھی خیال غلط ہے کہ جی فجر سے تھوڑی دیر پہلے جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تہجد ہوتی ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سوئیں، 1 گھنٹے میں آنکھ کھل گئی، اب آپ جاگیں گی، تہجد کا وقت ہے، تہجد آپ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا۔ جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ، اتنا بڑا گناہ، 1 سنتا تو کم گناہ تھا، 2 کے پاس پہنچا زیادہ گناہ، 3 کے پاس زیادہ گناہ، لاکھوں کے پاس پہنچا۔ اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا، اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا۔ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں، آپ کے تھپڑ پڑیں، آپ کو بے عزت کیا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ خوش ہو رہے ہوں، تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں یہاں پہ اس کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے، جنت کا راستہ بتایا گیا، حدیث میں موجود ہے، اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے، ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، ایک لفظ کہیں جنت مل جائے، ایک مبارکباد دیں جنت مل جائے، اتنی آسان ہو گئی یہ جنت۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں،
شام کو گھر میں آتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات آپ گالی تک سنتے ہیں، برا بھلا سنتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے، باس کی بھی سننی پڑتی ہے اور افسر کی بھی سننی پڑتی ہے اور مل کے مالک کی بھی سننی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کا مہینے میں گزارا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کے شارٹ کٹس کی طرف بالکل نہ جائے۔